رانیہ اور مانیہ دو بہنیں تھیں، بہت ہی خوش مزاج اور ہمدرد۔ ذرا کوئی مشکل میں ہوتا تو یہ فوراً اس کی مدد کو دوڑ پڑتی۔ ان کی اچھی عادت کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھا سلا دیا اور یہ چھوٹی سی کٹیا سے اٹھ کر بڑے سے محل میں رہنے لگی۔ ہوا یوں کہ سردیوں کی ایک رات جب کہ باہر برف باری ہو رہی تھی اور رانیہ اور مانیہ آتش دان کے پاس بیٹھی امی سے کہانی سن رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ تینوں چونک اٹھیں۔ ایسے موسم میں باہر کون ہو سکتا ہے؟ رانیہ دروازہ کھولنے کو اٹھی تو اس کا خیال تھا کہ کوئی غریب بھولا بھٹکا مسافر ہوگا، لیکن جو ہی اس نے دروازہ کھولا مارے خوف کے وہ چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ بتاتی، بھاری بھرکم بھالو دروازے سے اندر آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر مانیہ امی کے پیچھے جا چھپی۔ رانیہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور بکری بری طرح ممیاں رہی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک بھالو بول اٹھا، امی کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، ڈریے مت، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں سردی سے جم چکا ہوں، بس تھوڑی دیر آتش دان کے سامنے بیٹھ کر خود کو گرم کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ امی کو یہ سن کر اس پر ترس آ گیا، بولی، آؤ آؤ، آگ کے پاس بیٹھ جاؤ اور دیکھو اپنے بال مت جلا لینا۔ بھالو تو آتش دان کے سامنے بیٹھ گیا اور التجا کرتے ہوئے بولا، پیارے بچوں، میری کھال سے برف تو جھاڑ دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ رانیہ اور مانیہ فوراً اٹھی اور اس کی برف جھاڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب میں دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اس اجنبی مہمان کے ساتھ خوب کھیلنے لگی۔ رانیہ اور مانیہ کبھی بھالو پر سواری کرتی، کبھی اس کے بال کھینچتی، کبھی بھالو کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی۔ کمرے میں ان تینوں کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بھالو نے وہ طوفانی رات اسی گھر میں گزاری اور اگلے دن جب سورج خوب نکل آیا تو انہیں خدا حافظ کہہ کر برف پر چلتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ لیکن اب تو بھالو کا معمول بن گیا کہ وہ ہر شام اس گھر میں آتا، لڑکیاں دروازہ کھول کر اس کے انتظار میں رہتی اور جب وہ آ جاتا تو اس کے ساتھ خوب کھیلتی۔ اسی طرح سردیاں گزر گئیں اور موسم بہار شروع ہو گیا۔ ایک صبح بھالو نے لڑکیوں سے کہا، اب جب کہ موسم سرما ختم ہو گیا ہے تو مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں موسم گرما میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ رانیہ نے تجسس سے پوچھا، پیارے بھالو، تم کہاں چلے جاؤ گے؟ مجھے جنگل میں جانا ہوگا تاکہ بونوں سے اپنے خزانے کو بچا سکوں۔ سردیوں میں یہ برے بونے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن گرمیوں میں جنگل میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ میرے خزانے کی تاک میں رہتے ہیں، مجھے اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ رانیہ اور مانیہ کچھ نہ سمجھی، لیکن بھالو چلا گیا اور یہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے بہت اداس تھی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دن امی نے ان دونوں کو جنگل میں بھیجا کہ جلانے کے لیے کچھ سوکھی ٹہنیاں لے آئیں۔ وہ انہیں اکٹھا کر کے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ درخت جو جڑ سے اکھڑ کر گرا ہے، اس کے نیچے کوئی چیز ہل رہی ہے۔ جو غور کیا تو دیکھا کہ ایک لمبی سفید داڑھی والا بونا ہے۔ اس کی داڑھی درخت کے تنے میں کہیں پھنس چکی تھی اور وہ زور لگا لگا کر اسے کھینچ رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر لڑکیوں پر پڑی، وہ اپنی سرخ آنکھوں سے لڑکیوں کو گھورتے ہوئے چلانے لگا، کھڑی کھڑی کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری مدد نہیں کر
मानिया हैरान होकर बोली, नन्हे बोने, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बोना तो बहुत ही बदमिजाज था। चिढ़कर बोला, मैं इस तने की सूखी शाखें काट रहा था ताकि इन्हें जलाने के लिए घर ले जा सकूं। हम बोने तुम्हारी तरह पेटू नहीं होते कि बहुत ज्यादा खाना पकाना पड़े। हम तो 2-3 शाखों से ही आग जलाकर थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। मैं शाखें काट रहा था कि मेरी दाढ़ी इस तने में कहीं फंस गई। वो गुस्से से बोला, कि तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो? अरे देखो तो अपनी रंगत कैसी पीली है, इतनी बड़ी रंगत तुम दोनों की। बोने की बदमिजाजी और बद अखलाकी के बावजूद लड़कियों ने पूरी कोशिश की कि इसकी दाढ़ी छुड़ा सके, लेकिन वो तो बुरी तरह उलझ चुकी थी। आखिर रानिया भागती हुई घर गई और फौरन ही कैंची लेकर वापस आ गई और बोने की दाढ़ी काटकर उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। लेकिन बजाय इसके कि बोना इनका शुक्रिया अदा करता, वो तो उन पर बरसने लगा। तुम लोगों ने मेरी इतनी खूबसूरत दाढ़ी काट दी, अब मैं दूसरों का क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम लोगों से कुछ और नहीं हो सकता था, बेवकूफ लड़कियों। और बुड़बुड़ाने लगा और फिर दरख्त के तने से एक थैले में कुछ भर के आगे जाने लगा। रानिया को लगा कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला है, लेकिन उसने जल्दी से इसे बंद किया और कंधे से लटकाकर ये जा वो जा। इस वाक़े को भी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। एक दिन क्या हुआ कि जबकि वो बाहर खेल रही थी, उन्हें कहीं से हल्की हल्की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखा, कुछ नजर न आया। फिर उन्हें एक बड़ा सा परिंदा नजर आया। जो गौर से देखा तो उसके पंजे में बोना जकड़ा हुआ था और चीखें उसी बोने की थी। उन्हें कुछ समझ न आया कि क्या करें। आखिर दौड़कर आगे बढ़ी और बोने की लटकती हुई दाढ़ी पकड़कर खींचने लगी। कभी उसके हाथ पकड़कर खींचती, कभी दाढ़ी पकड़कर खींचती। आखिर परिंदे ने बोने को छोड़ ही दिया और बोना धड़ाम से नीचे आ पड़ा। लेकिन बजाय इसके कि वो लड़कियों का शुक्रिया अदा करता, उल्टा उन्हें बुरा भला कहने लगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरा कोट खराब कर दिया है, इसके बटन टूट गए हैं, देखो तो कैसा खराब हो गया है। तुम लोग आराम से मुझे नहीं खींच सकती थी? इतनी अहमक हो तुम दोनों लड़कियां, कुछ भी ढंग से नहीं कर सकती। अब वो इस बोने की बद अखलाकी को जान चुकी थी, इसलिए बुरा मनाए बगैर आगे को बढ़ गई और बोना भी जंगल में कहीं गुम हो गया। लेकिन अगले ही दिन दरिया किनारे वो फिर बोने से टकरा गई। वो तो मछली पकड़ने वहां गई थी। देखा कि बोना मछली पकड़ने वाली कुंडी के पीछे पीछे घिसट रहा है। हुआ ये कि कुंडी की डोरी बोने की दाढ़ी में फंस गई थी। जब एक बड़ी मछली कुंडी में फंसी तो उसने जोर लगाया। बोने साहब इस कुंडी में फंसे फंसे दरिया में जा गिरे। जब ये मंजर इन दोनों ने देखा तो फौरन आगे बढ़कर बोने को पकड़ा। इत्तेफाक से कैंची मानिया के पास ही थी। उसने कैंची निकालकर उसकी दाढ़ी काट दी और उसे कुंडी से छुड़ा लिया। लेकिन आप तो जानते हैं बोने को, वो फिर इन पर नाराज होने लगा। तुम लोग मेरी दाढ़ी के पीछे क्यों पड़ गए हो और इसे काट काट कर बिल्कुल छोटा कर दिया है। वो इन्हें कोसता हुआ दूसरी तरफ को चला गया। इन दोनों की हैरत की इंतहा न रही जब उसी शाम उन्होंने बोने को फिर देखा। वो दरिया किनारे चट्टानों में छुपा बैठा था और अपनी थैली से सोने के सिक्के निकालकर गिन रहा था। ये दोनों उसके सामने जा खड़ी हुई तो वो उन्हें डांटने लगा।
کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتی رہتی ہو تم لوگ؟ میرا خزانہ چھینا چاہتی ہو؟ نہیں چھوڑوں گا میں تم دونوں کو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ ادھر سے ایک زوردار دھاڑ سنائی دی اور ایک ریچھ چھلانگ لگا کر ان کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر تو بونا سکتے میں آ گیا اور پھر فوراً بھالو کے سامنے جھک کر بولا، معاف کر دو، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ میں تو ایک لقمہ بھی نہیں ہوں تمہارے لیے۔ یہ دیکھو، یہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، کیسا تازہ تازہ نرم نرم گوشت ہے ان کا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کو پکڑ لو نا اور کھا جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہنا۔ یہ سن کر بھالو نے ایک زوردار پنجہ اس کے مارا اور وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ دونوں سہمی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور پھر ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، رانیاں مانیاں ڈرو نہیں، یہ میں ہوں۔ بھالو ان کی طرف بڑھنے لگا، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھالو کی کھال اتر رہی تھی اور اندر سے سونے کے کپڑوں والا شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رانیاں بولی، کیا تم بھالو ہو یا شہزادے ہو؟ شہزادہ بولا، میں اپنے ملک کا شہزادہ تھا، لیکن جادوگر کے حسد سے بھالو بن گیا۔ دوبارہ شہزادہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ میں برے بونوں کی پٹائی کروں اور اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ میں اپنا سارا خزانہ لے کر اس جنگل میں آ گیا اور برے بونوں کی تلاش کرنے لگا۔ یہ برے بونے میرا خزانہ چراتے تھے۔ آج میں نے ایک کو پکڑ ہی لیا، اس کو مار کر ہی میں دوبارہ شہزادہ بن سکتا تھا۔ رانیاں اور مانیاں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ شہزادہ ان کے گھر گیا اور اگلے ہی دن اپنا سارا خزانہ لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن رانیاں مانیاں اور ان کی امی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی انہیں اپنے محل میں بلا لے گا۔ شہزادے کا وعدہ سچا تھا۔ اب یہ سب اس محل میں ہنسی خوشی رہتی ہیں۔ تو دیکھا بچوں، وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں انہیں کتنا اچھا صلہ ملتا ہے۔